أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله
فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، معزز خواتین، قرآن کریم کی آیت کا سہارا لیا جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ یہ مقولہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، سو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. کیا صلہ ہوگا؟ صلہ اللہ نے بیان فرما دیا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو دعوی محبت کا کلیم کرنا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو تو اس کی دلیل کیا؟ فاتبعونی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اتباع رسول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دعویٰ بلا دلیل ہے، اس کے دعوے کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. اور اس اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعام ہے، سب سے بڑا انعام اللہ تم سے محبت کریں گے، اور اللہ کی محبت بڑی چیز ہے. اور دوسری چیز، دوسرا انعام، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما رہے تھے تو جعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ سے گرنے والا پانی وہ لینے لگے اور اپنے بدن پر ملنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ عمل دیکھا کہ میرے اعضاء وضو سے گرنے والا پانی لینے میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں اور اپنے بدن پر مل رہے ہیں، فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ ما یحملکم علی ھذا، ایسا کرنے پر تمہیں کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ یہ ازراہ تبرک، ازراہ محبت، ازراہ اکرام، ازراہ عظمت، یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال قائم فرمایا کہ ایسا کرنے پر تمہیں کون سی چیز ابھارتی ہے اور آمدہ کرتی ہے، تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ سوال کیوں قائم فرمایا؟ اصل میں اصلی محبت کا تقاضا بیان کرنا مقصود تھا. اس تقاضے کو بیان کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال قائم فرمایا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم سب سمجھ سکتے ہیں. صحابہ کرام نے جواب دیا کہ حب اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ایسا کرنے پر ہمیں آمدہ کرتی ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہاں ایک علمی بات کہہ دوں جو نحو و صرف سے متعلق ہے، کیونکہ بہت سے حضرات عربی جانتے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت کی بات، آپ تو امام الفصحاء ہے اور امام البلغاء ہے۔ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسا کرنے پر ہمیں آمدہ کرتی ہے۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا تقاضا سمجھانے سے پہلے ایک تمہید قائم فرماتے ہیں کہ من سرہ، جس کو یہ بات اچھی لگے، جس کو یہ بات خوش کرے۔ کون سی بات؟ کہ ان یحب اللہ و رسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، او یحبہ اللہ و رسولہ، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے۔ اس کے بعد پھر محبت کے تقاضے بیان کیے کہ اگر تمہیں محبت کا دعویٰ ہے اور محبت کی آپ بات کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، تو پھر یہ محبت کے تقاضے ہیں، صحیح تقاضے، حقیقی تقاضے۔ اگر یہ پورے کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ اتباع نبی ہو رہا ہے، اور اتباع نبی ہو رہا ہے تو اللہ کی محبت مل رہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں تمہید قائم کرنے سے پہلے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ یہ ہے کہ جس کو یہ بات پسند ہو، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ دونوں طرفین سے محبت کو بیان فرمایا، کیونکہ صحابہ کرام کا جواب تھا حب اللہ و رسولہ، اور حب یہ مصدر ہے۔ مصدر کی اضافت کبھی فاعل کی طرف ہوتی ہے اور کبھی مفعول کی طرف ہوتی ہے۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ حب مصدر ہے اور اللہ اور اس کا رسول یہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے، اور کبھی مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہوتی ہے اور کبھی مفعول کی طرف ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الفصحاء تھے، تو اس اعتبار سے جواب دیا کہ دونوں طرف سے محبت شامل حال ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، تو یہ معنی دے گا مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کر رہا ہے، یا پھر اللہ اور اس کا رسول سے محبت کرے تو اس صورت میں حب مصدر کی اضافت اس کے فاعل کی طرف ہوگی کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کر رہا ہے، یعنی محبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، یا پھر محبت بندے کی طرف سے اللہ رسول کو۔ تو جب حب کی اضافت فاعل کی طرف ہوگی تو اللہ اور رسول کے رسول محبت کرنے والے ہوں گے، اور جب حب کی اضافت مفعول کی طرف ہوگی، مضاف الیہ مفعول ہوگا، تو اس وقت گویا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ محبت کرنے والا وہ ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرکیف یہ فصاحت اور بلاغت کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے جواب جو ارشاد فرمایا تو ایسا جواب ارشاد فرمایا کہ اس میں حب کی اضافت اگر مصدر کی یعنی فاعل کی طرف ہو تو وہ بھی شامل حال ہو جائے، اور اگر حب کی اضافت مفعول کی طرف ہو تو وہ بھی شامل حال ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہو، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہو، ظاہر بات ہے کس کو پسند نہیں ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت کروں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کے تقاضوں کو بیان فرمایا کہ کیا ہے محبت کے تقاضے۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، چاہیے کہ سچ بولے جب بھی بولے، اپنی بات میں سچا ہو، سچائی ہو، امانت داری ہو، ایمانداری ہو۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے۔ محبت کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ مخصوص ایام کے اندر مخصوص اجتماع کر لیا، میلہ ٹھیلا کر لیا، جمع ہو گئے اور پورے سال پھر بھول گئے۔ یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچ بولے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیم جو اخلاق حسنہ سے متعلق ہے، اخلاق فاضلہ سے متعلق ہے، اخلاق حمیدہ سے متعلق ہے، ان میں سچائی اور امانت داری کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث۔ ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانیاں تین ہیں، تین علامتیں ہیں منافق کی۔ سب سے پہلی اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، کذب سے کام لے۔ اور کذب کا کتنا نقصان، اگر بزنس مین اپنے بزنس میں جھوٹ بولتا ہے، تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، تو تجارت کی برکت ختم۔ ان حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آپس میں بیچنے اور خریدنے والوں کو اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہیں ہوئے ہیں، ان کی مجلس نہیں بدلی ہے، مطلب اپنے سودے کو کینسل کرنے کا ان کو اختیار ہے، فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اذا حدث وصدق بورک فی برکتی فی بیعہما، جب یہ دونوں سچائی سے کام لیتے ہیں اپنی تجارت کے اندر، اپنے ٹرانزیکشن کے اندر، اپنے معاملے کے اندر، اپنی ڈیل کے اندر، تو ان دونوں کی بیع میں برکت دی جاتی ہے، برکتوں سے نوازا جاتا ہے۔ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، اور اگر دونوں جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور عیب کو چھپاتے ہیں، جو بیچنے والا ہے وہ اپنی چیز کے عیب کو چھپاتا ہے، اور جو خریدنے والا ہے وہ اگر روپیہ یا پاؤنڈ یا پیسہ کھوٹا ہے اس کو کلیئر نہیں کرتا، اس کو واضح نہیں کرتا، چھپاتا ہے، تو محقت برکت بیعہما، ان کے بے کی برکت ختم ہو جاتی۔ اس کے برعکس فضیلت کی بات کیا ہے، یہ تو وعید ہوئی، بے کی برکت ختم، لیکن اس کے برعکس فضیلت کی بات بھی سن لیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزنس مین، کیسا بزنس مین، کیسا تاجر، صادق ہو، سچا ہو، امانت دار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء، کل قیامت کے دن کو اس کا حشر شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، نبیین کے ساتھ ہوگا۔ یہ فضیلت ہے سچے تاجر کی، سچے آدمی کی۔ بہرکیف میں عرض کر رہا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ منافق کی تین علامتیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ فَأَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب مخاصمہ، جب آرگیو پر اتر آوے، بحث پر اتر آوے تو گالم گلوچ کرے، گالیوں سے کام لے۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مشکاۃ شریف میں روایت آتی ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لقلما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا، ہمیں خطبہ دیتے، ہمارے سامنے تقریر فرماتے، ہمارے سامنے بیان فرماتے، الا قال فیہا، مگر اس میں یہ جملہ آپ کا ضرور ہوتا۔ کون سا جملہ؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان کامل نہیں جس کے اندر امانت نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین کامل نہیں جس کے اندر عہد کا پاس لحاظ نہیں، وعدہ خلافی کرنے والا ہو، عہد کو توڑنے والا ہو، غدر کرنے والا ہو، دھوکہ کرنے والا ہو، اس کا دین کامل نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام خطبوں میں یہ بات ہوتی تھی. بہت کم ایسا ہوتا کہ آپ کا خطبہ اس جملے سے خالی ہو. لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اور پھر ایک روایت میں یوں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یکون المؤمن جبانا, مومن بزدل ہو سکتا ہے, کاورڈ. یکون المؤمن بخیلا, اسٹنجی اور بخیل بھی ہو سکتا ہے, کنجوس بھی ہو سکتا ہے. لا یکون المؤمن کذابا, لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹا ہو. بخیل ہو, چلو مال کی محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے, کمزوری اور کم ہمتی کی وجہ سے بزدل ہو سکتا ہے, لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن کی شان نہیں ہے جھوٹا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد شریف میں آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب, ایاکم والکذب, اے لوگو جھوٹ سے بچو, جھوٹ سے دور رہو. کیوں؟ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. اس لیے کہ جھوٹ یہ فجور اور بدکاری کی طرف اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے, اور گناہ یہ جہنم کے راستے کی طرف لے جاتی ہے. گناہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ان الرجل لیکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. مرد جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے, بولتا ہی رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اللہ ہماری سے حفاظت فرمائے. اور کذاب لکھ دیے جانے کے 3 مطلب بیان کیے گئے. نمبر 1 کہ اس کا جو نامہ اعمال ہے یا جو بھی دفتر ہے جس میں اس کے اعمال کو لکھا جاتا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. کل قیامت کے دن یہی اعمال نامہ پیش کیا جائے گا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اور اسی اعمال نامے کو دیکھ کر تو بندہ حیرت کے طور پر کہے گا کہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے, اس دفتر کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی چھوٹا بڑا گناہ چھوڑا نہیں اور سب کچھ ریکارڈ کر لیا ہے اور سب کچھ محفوظ کر لیا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالنے نہیں پاتا کہ دائیں اور بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, ریکارڈ کر لیتے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وہ دونوں لینے والے اور کیچ کرنے والے اور اٹھانے والے, کلمات کو لینے والے لے لیتے ہیں, دائیں جائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کلمہ انسان اپنی زبان سے نکالتا نہیں کہ فوراً ریکارڈ ہو جاتا ہے, کیچ کر لیا جاتا ہے اور سب کچھ ریکارڈ ہوا ہے. تو اس کا ایک مطلب تو یہ کہ اس کا جو نامہ اعمال یا دفتر جس میں اس کے اعمال کو لکھا جاتا ہے اس میں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ گریٹ لائر, بڑا جھوٹا ہے یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں, سوسائٹی میں, تحریر میں اس کو جھوٹا لکھا جاتا ہے, زبان پر اس کو جھوٹا بولا جاتا ہے اور وہ جھوٹے سے مشہور ہو جاتا ہے. یہ دوسرا مطلب ہوا کہ آدمی جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ جھوٹ بولتا رہتا ہے, اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. مطلب معاشرے میں, سوسائٹی میں وہ کذاب سے مشہور ہو جاتا ہے. نامہ اعمال کی بات وہ پہلے نمبر کی ہے. اور تیسرا مطلب کہ اس جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت صدق اور سچائی اس سے سلب فرما لیتے ہیں. اس سے سچائی سلب کر لی جاتی ہے, کھینچ لی جاتی ہے, اور پھر جھوٹ اس کا لازمہ بن جاتا ہے. اب جب بھی بولے گا وہ جھوٹ ہی بولے گا, اور یہی وہ جھوٹ ہے جو اس کو فجور کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. کہ جو بدکار ہیں, فسق و فجور کرنے والے ہیں, وہ جہنم میں ہوں. پھر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ فرمایا کہ علیکم بالصدق, اے لوگو تم سچ کو لازم پکڑو.
اور قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ نے یوں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. کیوں؟ سچوں کے ساتھ رہیں گے سچائی آئے گی، دیانت داروں کے ساتھ رہیں گے دیانت داری آئے گی، امانت داروں کے ساتھ رہیں گے امانت داری آئے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ترغیب دیتے ہیں، ابھارتے ہیں، اے لوگوں سچائی پر عازم رہو، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی یہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے، والبر یہدی الی الجنت، اور نیکی کا راستہ جنت ہے. فجور کا راستہ جہنم اور بر کا راستہ جنت. پھر آپ نے یوں فرمایا کہ ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدیقا. اللہ اکبر. کہ مرد سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی عادت ڈال لیتا ہے اور سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ ہمارا شمار ان میں فرمائے. اور صدیق وہی 3 مطلب یہاں لے لیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یا پھر سوسائٹی میں معاشرے میں وہ سچا سمجھا جاتا ہے، لوگ اس کو سچے نام سے یاد رکھتے ہیں کہ یہ بڑا سچا آدمی ہے، یہ صدیق ہے، یہ صادق ہے، صادق القول ہے، صادق الوعد ہے، وعدے کا سچا ہے، بات کا سچا ہے، زبان کا پکا ہے، زبان کا سچا ہے. لوگوں کی زبان پر یہی مشہور ہو جاتا ہے. اور تیسرا، اللہ رب العزت سچ کی ایسی توفیق دیتے ہیں کہ جھوٹ کی طرف وہ پلٹ کر بھی نہیں ہوتا، دیکھتا بھی نہیں، سچ اس کے رگ و ریشے میں پیوست ہو جاتا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے میرے بزرگوں اور میری معزز بہنوں کہ ہم لوگ خصوصاً خواتین چھوٹے بچوں کو بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے جھوٹ بول لیتے ہیں. حدیث کی روشنی میں ابو داؤد شریف میں روایت آتی ہے، اس کو بھی جھوٹ کہا گیا. عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دعتنی امی یومن، میری امی نے ایک دن مجھے پکارا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے خطاب فرمایا کہ ماذا تريد ان تعطیہ، تم کیا دینا چاہتی تھی؟ تو کہا کہ اوتیہ تمرن، میں اس کو کھجور دوں گی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اما سن، اگر تو اس کو کچھ نہ دیتی اور صرف بہلانے اور پھسلانے کے لیے بلاتی تو کتبت علیک کذبۃ، تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا نامہ اعمال میں. تو معلوم ہوا کہ صرف بہلانے اور پھسلانے کے لیے بھی بچوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی وزڈم ہے، بڑی مصلحت ہے. اور وہ وزڈم اور وہ حکمت، بڑی مصلحت کیا کہ اگر والدین مثال کے طور پر بچہ پریشان کرتا ہے، حیران کرتا ہے، ادھر آ کچھ دوں، اب اس کے پاس کوئی نہ چاکلیٹ ہے، نہ کوئی کرپس ہے، اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ بچہ خوش ہو، لیکن صرف بہلانے کے لیے، اپنے پاس بلانے کے لیے، اس کے شور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے اپنے پاس بلا لیا اور کچھ دیا نہیں. تو والدین نے اپنے بچوں سے جھوٹ بولا. تو غیر اختیاری طور پر اور غیر شعوری طور پر بچے جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں. ایک خرابی تو یہ لازم آتی ہے. اور دوسری خرابی کیا کہ یہ والدین، امی جان ہو یا ابو جان ہو، جس نے پھسلانے کے لیے بچے کو بلایا تو جھوٹ کی گندگی کی وجہ سے اس کی زبان آلودہ ہو گئی، ملوث ہو گئی، جھوٹ میں ملوث ہو گئی. یہ دوسری خرابی. اور تیسری خرابی کیا ہوگی کہ جھوٹ کی جو قباحت ہے، جو شناعت ہے، جو برائی ہے، جو نفرت ہے، جو کراہت ہے، وہ دل سے نکل جاتی ہے. اور جھوٹ بولنے پر بچے جری ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کا رواج چل پڑتا ہے. یہ اس کے پیچھے حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. بلکہ عجیب بات، بعض ابن حکیم قال حدثني ابی عن ابی، بعض ابن حکیم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ابو نے بیان کیا. ان کے ابو کون؟ حکیم. اور حکیم نے ان کے ابو سے بیان کیا. حکیم کے ابو کون؟ معاویہ ابن حیدہ. معاویہ ابن حیدہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسِ. ویل ہلاکت ایک معنی، ویل ویلی آف ہیل، ویلی آف فائر، جہنم کی وادی دوسرا معنی، ویل جہنم کا کنواں تیسرا معنی، ویل جہنم کا دروازہ چوتھا معنی. جو معنی بھی لے لو، ہر معنی اپنے اندر قباحت اور برائی رکھتا ہے. ہلاکت ہے کس کے لیے؟ للذی یحدث، جو گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، اور وہ گفتگو میں اور بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ لیضحک بہ الناس، تاکہ لوگوں کو اس سے ہنساوے. کبھی کبھی ہم جھوٹے لطیفے بیان کرتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، محفل گرم کرنے کے لیے. اس حدیث سے یہ بات ملتی ہے اور یہ سبق ملتا ہے، یہ لیسن ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر، کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر صرف اور صرف خوش کرنے کے لیے دوست احباب کو ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا وہ بھی حرام ہے. اور اس کے پیچھے بھی وجہ ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات؟ وہی وجوہات کہ اگر اس طرح ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹی بات لوگوں کے سامنے کہی جائے گی تو پھر جھوٹ کی جو شناعت ہے، جھوٹ کی جو قباحت ہے، جو نفرت ہے، جو کراہت ہے، وہ دلوں سے نکل جائے گی. ایک خرابی یہ لازم آئے گی. اور دوسری خرابی کہ اس جھوٹ کی وجہ سے ہماری زبان ملوث ہو جائے گی گندگی کے اندر. جھوٹ کے اندر تو ایک بدبو ہوتی ہے. روایت میں یہ بات آئی کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ میل تک دور چلا جاتا ہے اس کی بدبو کی وجہ سے. بھائی معنویات کی بدبو ہوتی ہے، جیسے حسیات کی بدبو ہے. اگر کوئی بری چیز ہے تو اس کی بیڈ اسمیل آتی ہے حسی چیز کی. تو اسی طریقے سے معنوی جو چیزیں ہیں، معنویات یعنی اخلاقیات، اس کی بھی اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اس کی بھی اپنی اپنی خوشبوئیں ہوتی ہیں، اس کی بھی اپنی اپنی اسمیل ہوتی ہیں. تو جھوٹ کی بری اسمیل ہے، بدبو ہے. اسی لیے تو فرشتہ کئی میل تک دور چلا جاتا ہے. جھوٹ بولتا ہے جو بندہ تو اس سے فرشتہ دور ہو جاتا ہے. تو دوسری خرابی کیا لازم آئے گی کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہماری زبان جھوٹ کی گندگی کے اندر ملوث اور آلودہ ہوگی. اور تیسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ معاشرے میں جھوٹ بولنے کا رواج پڑ جائے گا اور جھوٹ بولنے پر جرأت اور گٹس اور ہمت ہوتی رہے گی. یہ خرابیاں ہیں. ہنسنے ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولا جائے. حدیث سے یہ سبق ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. آدمی کے گناہ کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے ریلے کر دے. اور ہماری عادت ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ کسی کی سنی ہوئی بات ہم نے آگے چلتی کر دی. حدیث میں ایک قسم کا جھوٹ، یہ ایک قسم کا جھوٹ ہے. اگر کوئی بات ہم تک پہنچی تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں اور اس کے بعد آگے پہنچائیں. بے تحقیق آگے پہنچانا ایک قسم کا جھوٹ ہے. اور آدمی کے گناہ کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے. اور کوئی گناہ نہ کرتا ہو، صرف اتنی ہی بات ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے، تو یہ گناہ کے لیے کافی ہے، اس کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آوے، فتبینوا، تم اس کی تحقیق کرو. کیوں تحقیق کرنے کی؟ اس لیے ضرورت ہے کہ کہیں کسی کو نادانی میں نقصان نہ پہنچا دو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں
اپنے کیے پر پچھتانا پڑے، نادم ہونا پڑے، پشیمان ہونا پڑے، تو ایسی نوبت آوے نہیں. اس لیے ایسی نوبت آنے سے پہلے جب کوئی خبر آئی تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اس آیت کا شان نزول کیا؟ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط. جو عقبہ ابن ابی معیط ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، اور یہی وہ شخص ہے جو قوم میں اونٹ ذبح ہوا تھا تو اوج لے کر آیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ڈال دی تھی. یہ وہ ہے. لیکن ان کے صاحبزادے ولید یہ جلیل القدر صحابی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبہ کو بنو المستلق کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا. اس وقت صدقات وصول کرنے کے لیے جسے عامل والعاملین علیہا جو قرآن میں آیا، صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، تو ان کو منتخب کیا. ولید ابن عقبہ اور قبیلہ بنو المستلق کے درمیان زمانہ جاہلیت میں فی الجاہلیہ کانت عداوۃ بینہما. ولید ابن عقبہ اور بنو المستلق کے قبیلے کے درمیان زمانہ جاہلیت میں عداوت تھی، رنجشیں تھی، ناراضگی تھی. ولید ابن عقبہ کو ایسا محسوس ہوا کہ میں جاؤں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو وہاں پہنچے بھی نہیں، آدھے راستے سے لوٹ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. کیا خبر دی؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یقتلونی، انہوں نے تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے تو صدقات دینے سے بھی انکار کر دیا. اس وقت یہ آیت نازل. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان لوگوں کو، دوسرے صحابہ کو تیار کیا بنو المستلق کے پاس جانے کے لیے. بنو المستلق کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی خبر پہنچی ہے، اس وجہ سے ہمارے خلاف لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے. تو ان کے جانے سے پہلے ہی بنو المستلق کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو خبر پہنچی وہ غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو انتظار میں ہیں کہ کب صدقات وصول کرنے والے آئے اور ہمارے صدقات وصول کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریئلائز ہوا کہ اچھا یہ بات ہے، ان لوگوں کے اندر تو نیکی ہے. اس کے بعد کسی اور صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان کے قبیلے کے اندر اور دیکھو. چنانچہ وہ قبیلے میں گئے اور دیکھا اور آبزرویشن کیا ان کے حالات کا، دینی حالات کا، اور آ کر کے خبر دی کہ ما علمت فیہم الا خیرا، کہ میں نے تو ان میں خیر کے علاوہ کوئی بات دیکھی ہی نہیں. اذان کے وقت اذان پڑھتے ہیں، نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں اور دوسری دینی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کہی گئی ہے. آیت کریمہ نازل ہو گئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس خبر پر تیاری کر دی تھی. تو آپ نے کیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ. تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی بات ہم تک پہنچے، کوئی بھی بات ہم تک پہنچے تو ہم ویسے ہی اس کو افشا نہ کر دیں، اس کو ریلے نہ کر دیں، اس کو شائع نہ کر دیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے. مومن کی یہ شان ہے. قرآن کریم میں عباد الرحمن کے جو اوصاف بیان کیے گئے، ان اوصاف میں سے ایک وصف یہ بیان کیا گیا، کیا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب ان کو اپنے پروردگار کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر گرتے نہیں ہیں. اس کی دو تفسیر ہیں. اندھے ہو کر اور بہرے ہو کر نہ گرنے کا مطلب یہ کہ بھئی جو سنا مان لیا بغیر تحقیق کے، ایسا نہیں. وہ تحقیق کرتے ہیں بھئی اس کی اصل کیا ہے، کس نے یہ بات کہی، کہاں سے یہ بات آئی، کہاں سے یہ بات لی گئی. اندھے اور بہرے ہو کر گرتے نہیں ہیں کہ مان لیا چلو آمنا و صدقنا. ایک تفسیر تو یہ. اور دوسری تفسیر
کہ نظر انداز نہیں کرتے. جب ان کو ان کے پروردگار کی نشانیوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے ہو کر گرتے نہیں ہیں, مطلب نظر انداز نہیں کرتے, دھیان دیتے ہیں, توجہ سے سنتے ہیں. القى السمع وهو شہید, اپنے کان کو بھی حاضر رکھتے ہیں اور دل سے بھی حاضر رہتے ہیں, مینٹلی اور فزیکلی دونوں اعتبار سے حاضر رہتے ہیں. یہ نہیں کہ فزیکلی تو یہاں اور مینٹلی باہر گھوم رہے ہیں, ذہنی طور پر باہر ہیں, جسمانی طور پر یہاں ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لم يخر علیہ صم وعمیانا, یہ عباد الرحمن کی شان ہے. تو کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع, آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے چلتی کر دے. تو سب سے پہلی بات محبت کا اصلی تقاضا کیا؟ فلیصدق حدیثہ اذا حدث, جب بات کرے تو سچی بات کرے. سچائی جنت کی طرف لے جاتی ہے, نیکی ہے, اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے, اور جھوٹ یہ فجور ہے, اور فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ, وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ, جب اس کے پاس امانت رکھی جاوے تو اس امانت کو ادا کرے, اس امانت کو ادا کرے, امانت میں خیانت نہ کرے. اب یہ امانت کا ایک تو عام مفہوم جو ہم سب سمجھتے ہیں, مثال کے طور پر ہم بھائیوں میں سے کوئی بھائی پاکستان گیا اور اس کے بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ڈاکیومنٹس ہیں, کاغذات ہیں. وہ ڈاکیومنٹس یا پھر سونا چاندی ہے, گولڈ سلور ہے, یا کیش ہے, اپنے دوست کے پاس رکھ کر چلا کہ یہ امانت کے طور پر میں آپ کے پاس رکھتا ہوں, جب میں واپس آؤں آپ مجھے لوٹا دیجیے گا. یہ امانت کا عام مفہوم ہے. اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا خیال رکھے, اس کی حفاظت کرے, ایسے ہی جیسے اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے, تو وہ امین سمجھا جائے گا. اور اس میں سے کچھ کمی بیشی نہ کرے, کچھ چکر نہ چلائے, ہیرا پھیری نہ کرے, تو اس کو امانت دار سمجھا جائے گا. آنے کے بعد چوں کہ تو امانت ادا کر دے, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أَمَانَتَهُ, اپنی امانت کو ادا کر دے. قرآن کریم میں بھی یہ مضمون آیا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أَمَانَتَهُ, تم میں سے کوئی کسی کے پاس امانت رکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی امانت کو ادا کر دے. اہل کتاب کے اوصاف بیان کیے قرآن کریم میں, تو کچھ اہل کتاب کا وصف یہ بیان کیا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ, کہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ اگر ان کو مال کا ڈھیر امانت کے طور پر رکھنے کے لیے دیا جاوے تو يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ, تو پورا کا پورا مال کا ڈھیر بلا کم و کاست تمہیں واپس کر دیں گے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. اور کچھ اہل کتاب وہ بھی ہیں ان میں سے, کیسے کہ ایک دینار ایک درہم ان کے پاس رکھیں تو وہ ادا نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. الا ما دمت علیہ قائما, ان کا پیچھا کرو, ہر وقت ان کے پیچھے لگے رہو, تب جا کر کے وہ واپس کریں گے. یہاں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم اپنے مخالفین کی خوبیوں کے بیان کرنے میں, اپنی مخالفین کی خوبیوں کے بیان کرنے میں ذرا بھی کمی نہیں رکھتا. جو خوبی ہے وہ خوبی بیان کر دے, اور جو برائی ہے وہ برائی بھی بیان کر دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک امانت کا عام مفہوم تو یہ ہے, اور دوسرا امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے, بڑا ایکسٹینڈڈ ہے, بہت ہی وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو جسم دیا ہے وہ امانت ہے, ہمارے اعضائے بدن یہ سارے امانت ہیں, ہمارا وقت امانت ہے, ہماری صلاحیتیں یہ امانت ہیں, ہماری اولاد یہ ہمارے لیے امانت ہے, ہماری بیوی ہمارے لیے امانت ہے. ان کے ساتھ امانت داری سے پیش آئے. اگر ہم اپنے اعضائے بدن سے وہ کام کرتے ہیں جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو سمجھ لو کہ ہم نے اس میں خیانت کی,
آنکھ سے وہ چیز دیکھتے ہیں جس کی دیکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی چوری کو بھی جانتے ہیں، اور سینوں میں جو بات چھپی ہوئی ہے اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے ہیں. تو غلط چیز کو آنکھ سے دیکھنا یہ آنکھ کی امانت کے اندر خیانت ہے. کان سے میوزک سننا، گانے سننا، یہ کان کی سماعت کی خیانت ہے. کان اللہ رب العزت دیے قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے، دینی محفل میں دینی باتیں سننے کے لیے، اچھی باتیں سننے کے لیے. غیبت سننے کے لیے کان نہیں دیے ہیں، یا میوزک سننے کے لیے کان نہیں دیے ہیں، یا بہتان کی باتیں سننے کے لیے کان نہیں دیے ہیں. اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو سمجھ لو کہ امانت میں خیانت ہے. زبان اللہ رب العزت نے سچ بولنے کے لیے دی. اگر زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا. بہت ہی پیاری حدیث عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب یوما لاصحابہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں آپ نے یوں فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جیسی حیا کرنی چاہیے، شرم کرو جیسی شرم کرنی چاہیے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ انا نستحی من اللہ والحمد للہ، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. صحابہ کرام بھی بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ایسی جیسی حیا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ایسی حیا تو کرتے ہی نہیں ہے جیسی کرنی چاہیے. چنانچہ جواب میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انا نستحی من اللہ، اللہ سے ہم حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس قدر بھی حیا کی توفیق اللہ دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذاک، تم جو حیا مراد لیتے ہو وہ حیا مراد نہیں ہے، تم جو حیا مراد لیتے ہو وہ حیا مراد نہیں ہے. پھر حقیقی حیا سمجھائے، جیسے یہاں حقیقی محبت کے تقاضوں کو سمجھایا گیا تھا، حقیقی حیا سمجھائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقی حیا سمجھائی. کیا فرمایا کہ من استحیا من اللہ حق الحیا، جو اللہ سے ایسی حیا کرتا ہے جیسی حیا کرنی چاہیے، تو فلیحفظ الرأس وما وعى، سر کی حفاظت کرے اور سر کے ارد گرد جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرے. ولیحفظ البطن وما حوى، اور پیٹ کی حفاظت کرے اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں اس کی حفاظت کرے، حرام سے بچاوے. پھر آپ نے فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو یاد رکھے، پوسیدہ ہونے کو یاد رکھے، مرنے کو یاد رکھے، گلنے سڑنے کو یاد رکھے، ایک دن مرنا ہے اس کو یاد رکھے. وَمَنْ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کا خواہاں ہوتا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دیتا ہے. یہ چار باتیں ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا من فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس نے یہ کام کر لیے، سر کی حفاظت کی، سر کے ارد گرد جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کی، آنکھ، کان، زبان، پیٹ کی حفاظت کی، پیٹ کے ارد گرد جو اعضاء ہیں سمجھ رہے ہیں آپ، اس کی حفاظت کر لی. موت کو یاد رکھا، بوسیدہ ہونے کو، گلنے سڑنے کو یاد رکھا، اور وہ مرید ہے، آخرت کا ارادہ کرنے والا ہے، تو دنیاوی زینت کو ترک کر دیتا ہے. جس نے یہ کام کر لیے تو اس نے ایسی حیا کی جیسی کرنی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُؤْمِنَ، امانت کو ادا کرے جبکہ اس کے پاس امانت رکھی جائے. قرآن کریم میں امانت کے مضمون پر روشنی ڈالی اور اللہ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو اس کے اہل کے سپرد کر دو. آیت کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں ہم، کیسے یہ آیت نازل ہوئی، بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے. فتح مکہ کے موقع پر ہمیں معلوم ہے کہ بیت اللہ کی مختلف خدمتیں قریش قبیلے کے جو مختلف خاندان ہوا کرتے تھے ان کے سپرد تھی. ایک خدمت حجابہ، حجابہ کا مطلب بیت اللہ کی چابی رکھنا. ایک خدمت سیاقہ،
تو بیت اللہ کی چابی جو تھی وہ بنو شیبہ میں تھی. قریش کے اندر بڑے، بنو ہاشم کے اندر بڑے قبیلے تھے، بنو شیبہ تھا، بنو تیم تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے سقایا تھی. سقایا کا مطلب حاجیوں کو پانی پلانا، یہ خدمت ان کے ذمے تھی. اور اس وقت یہ فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی، اور آج بھی مسجد مدرسے کی خدمت فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے، بشرطے کے اخلاص کے ساتھ ہو اور خیانت کے بغیر ہو. اللہ حفاظت فرمائے. تو عثمان ابن ابی طلحہ حجبی بنو شیبہ سے تعلق رکھنے والے یہ ہیں. مسلمان ہو گئے بعد میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر جب چابی طلب کی تو چابی انہوں نے دی. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ابن طلحہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ چابی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا. اب آیا فتح مکہ کا موقع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی چابی لاؤ بیت اللہ کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ جاؤ. تو عثمان اور علی کے درمیان ذرا تنازع بھی ہوا، منازعت بھی ہوئی، ہاتھا پائی بھی ہوئی، لیکن حضرت علی نے چابی لے لی. حضرت عثمان کو وہ بات یاد آئی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے قبضے میں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی، اور اس کے بعد اسی آیت کے پیش نظر ہی یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ حکم دیتے ہیں کہ امانت اس کے اہل کے سپرد کر دو. عثمان ابن ابی طلحہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں چابی سپرد کی اور کہا کہ خذھا خالدۃ تالدۃ، ہمیشہ کے لیے یہ اپنے پاس رکھو. لا یاخذھا الا ظالم، نہیں لے گا مگر ظالم. آج بھی وہ چابی بنو شیبہ خاندان ہی میں چلی آ رہی ہے بیت اللہ کی. یہ آیت کا شان نزول ہے. آیت اس وقت نازل ہوئی. تو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ حکم دیتے ہیں تم لوگوں کو کہ تم امانت کو اس کے اہل کے سپرد کر دو. تو امانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے. اور نمبر 3 محبت کا حقیقی تقاضا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولیحسن جوار من جارہ، ولیحسن جوار من جارہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ان حسن ابن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجیران ثلاثۃ. حسن ابن سفیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں کی 3 کیٹیگریز ہیں، 3 قسم کے پڑوسی ہیں. الجار الذی لہ حق واحد، ایک وہ پڑوسی جس کا ایک ہی حق ہے. والجار الذی لہ حقان، دوسرا وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہیں. والجار الذی لہ ثلاثۃ حقوق، اور تیسرا وہ پڑوسی جس کے 3 حق بنتے ہیں. پھر آپ نے تشریح بیان فرمائی. فالجار الذی لہ ثلاثۃ حقوق الجار المسلم ذو الرحم، کہ وہ پڑوسی جس کے 3 حق بنتے ہیں وہ ہیں کہ جو پڑوسی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. حق الجوار the right of neighborhood، حق الاسلام the right of اسلام، اور حق القرابہ the right of relationship، having relation، رشتہ داری ہے. تو اس کے 3 حق ہیں. اگر ہم میں سے کسی کا پڑوسی مسلمان ہے، رشتہ دار ہے اور پڑوسی ہے تو اس کے 3 حق بنتے ہیں. دوسرا وہ پڑوسی اما الذی لہ حقان، بہرحال وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہیں. وہ کون؟ الجار المسلم، پڑوسی ہے اور مسلمان ہے. تو حق جوار اور حق اسلام، پڑوسی ہونے کا حق اور اسلام کا حق. اور تیسرا والجار الذی لہ حق واحد، وہ پڑوسی جس کا ایک حق بنتا ہے. الجار المشرک، مشرک پڑوسی، نن مسلم، نن بلیور، پولیتھسٹ، یہ پڑوسی. اس کا کیا؟ تو کہ حق الجوار، رائٹ آف نیبرہڈ، کہیں گیا نہیں، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. اور پڑوسیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک کرنے کے بارے میں روایت کیا بیان فرمائی؟ عجیب بات. ان عائشہ و ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبرائیل یوصنی فی الجار
حتى ظننت انه سيورثه. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین ہمیں پڑوسی کے بارے میں وصیت اور نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ ضرور پڑوسی کو کہیں میراث میں حصے دار بنا دیں گے. اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی. عن ابن مسعود عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب خیرهم لصاحبه وخیر الجیران خیرهم لجیرانه. کہ تم میں سب سے بہتر اللہ کی نظر میں وہ ہیں جو تم میں بہتر ہو اپنے ساتھی کے لیے، اور تم میں سب سے بہتر پڑوسی اللہ کی نظر میں وہ ہیں ان دا سائڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی، ان دا آئیز آف اللہ سبحانہ و تعالی، نیئر ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. سب سے بہتر پڑوسی کون؟ تو کہا کہ خیرہم لجیرانی، جو ان میں سب سے بہتر ہو اپنے پڑوسی کے لیے. تو اللہ کی نظر میں سب سے بہتر پڑوسی کون سا؟ جو اپنے پڑوسی کے ساتھ سب سے بہتر ہو، اللہ کی نظر میں سب سے بہتر پڑوسی. عجیب بات. ابن مسعود حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف لی ان اعلم اذا احسن و اذا اسیء یا اذا احسنت و اذا اسأت. میں کیسے جانوں کہ میں نے کوئی نیک کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے، میں نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ تو عجیب بات نبی کریم صلی اللہ کریٹر اور معیار کس کو قرار دیا وہ سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کام کیا ہے تو تم نے اچھا کام کیا. واذا سمعتهم یقولون انک اسأت فقد اسأت، اور جب تم سنو اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے کہ اس نے برا کام کیا تو سمجھ لو کہ تم نے برا کام کیا ہے. پڑوسیوں کو کریٹیریا اور معیار قرار دیا، ان کو کسوٹی قرار دیا کہ بھائی تم ان کی کسوٹی میں پکے اترتے ہو. اگر وہ کہتے ہیں تمہارے بارے میں کہ تم اچھا کام کرنے والے ہو، تم اچھا سلوک کرنے والے ہو، تو سمجھ لو کہ تم اچھے ہو. اور اگر پڑوسی تمہارے بارے میں یہ شہادت دیتے ہیں کہ بھئی یہ اچھے نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ تم اچھے نہیں ہو، برے ہو. زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھ، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. عجیب بات. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت من لا يأمن جاره بوائقہ. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، اس کی پریشانیوں سے معمول نہ ہو، محفوظ نہ ہو. یہ وعید ہے اس کے لیے. اللہ ہمیں محبت کے ان حقیقی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے محبت کے حقیقی تقاضے کہ بھئی سچائی، امانت داری، دیانت داری، وعدہ خلافی نہ ہو، زبان کے پکے ہو، زبان کے سچے ہو، امانت کی ادائیگی ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ہماری معاشرت اچھی ہو، ہمارے معاملات اچھے ہوں. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو اللہ قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن کے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.